بات ہوگی وانا میں جہاں دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں مولانا حافظ سلطان محمد اپنی بیٹی سمیت شہید ہو گئے۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ خاص طور پہ اگر جنوبی وزیرستان کی بات کریں، وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ اور اس کے بعد علماء کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا کہ علماء کے خلاف جو ٹارگٹ کلنگ ہے اسے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اسی پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے ہمارے بیورو چیف لحاظ علی، جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا شاہ اویس نورانی صاحب۔ شاہ اویس نورانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لحاظ علی، میں چاہوں گا مولانا کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا بریف کر دیں کہ مولانا حافظ سلطان محمد شہید یہ واقعہ کس جگہ پہ پیش آیا اور اب اس وقت صورتحال وہاں پہ کیا ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ گزشتہ روز یہ حادثہ پیش آیا تھا اور مولانا جو سلطان صاحب ہے ان کا رات گئے انتقال ہوتا ہے جنوبی وزیرستان میں۔ بیسیکلی جنوبی وزیرستان دو اضلاع پر مشتمل ہے، اپر ساؤتھ وزیرستان اور لوئر جنوبی وزیرستان۔ یہ وانا کے قریب یہ حادثہ پیش آیا تھا جس میں مولانا صاحب جو ہے وہ جو جے وائی کی مقامی رہنما بھی تھے، اس کے علاوہ وہ ان کی جیت عالم کی حیثیت سے بھی رکھتے تھے، ان کے ایک بڑا حلقہ احباب تھا، وہ اس حملے میں شہید کر دی گئے۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہی آج ایک اور حادثہ بھی پیش آیا تھا جو جنوبی وزیرستان وانا سے تھوڑے سے فاصلے پر لیکن جنوبی وزیرستان میں پیش آیا تھا، جہاں پر ایک قبائلی عمائدین جو تھا، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرو گورنمنٹ بندہ تھا، لشکر کا سربراہ تو نہیں تھا لیکن حکومتی حمایت یافتہ تھا، وہاں ان کی گاڑی کو بھی آئی ڈی سے اڑانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس حوالے سے اس کی جو ہے حالت اس وقت تشویشناک ہے۔ ملک صاحب، مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جے وائی کو باجوڑ میں سب سے پہلے یہاں پر داعش کے ہاتھوں جو تھا وہ مسلسل ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور صرف داعش میں اگر باجوڑ میں ذکر کریں تقریباً 100 کے قریب ان کے علماء جو ہیں وہ مختلف مقامات پر باجوڑ میں، یعنی کسی اور ضلع میں نہیں، باجوڑ میں ان کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اب جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں بھی ان کے جو حمایت یافتہ ہے یا ان کے پارٹی کی جو ورکرز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا اویس نورانی صاحب، یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے علماء کی، ایک بچی معصوم بچی سمیت انہیں شہید کر دیا گیا، یہ ٹارگٹ کلنگ اب علماء کی شروع کر دی گئی ہے۔ پہلے وہ لوگ تھے جو خاص طور پہ حکومت کا ساتھ دے رہے تھے یا دہشت گردوں کے خلاف تھے اور دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، انہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ محترم رسول اللہ ملک صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ یہ آج کا جو واقعہ ہے بڑا افسوسناک ہے، اور اب تو ہمیں بھی شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی، اس لیے کیونکہ اب بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا تھا اسلام کے نام پہ، نہ کہ کسی مسلک کے نام پہ بنا تھا، نہ کسی شخص کے نام پہ بنا تھا، نہ کسی اس پہ بنا تھا۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، نہ کسی اس میں مسلکی اختلافات کے اوپر بنا تھا، نہ کسی حادثے کے طور پہ بنا تھا۔ یہ خالصتاً اسلام کے نام پہ مضبوط قلعہ بنا تھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، اور اس کے بعد اس کے حالات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آج جو ہمیں تکالیف ہیں وہ کئی برس سے ہے، مگر اب میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں جہاں ہمارے جوانوں نے، فوجی جوانوں نے اور باقی دیگر جوانوں نے، پولیس نے اور ایف سی نے اور رینجرز سب نے قربانیاں دی ہیں، وہاں حکومتی طبقے کے اندر بھی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اب یہ جو آج جو مولانا صاحب کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ملک جو ہے یہ اتنا جس وقت اس ملک کے اندر سٹیبلٹی آتی ہے، یہ ملک جب ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے اور اڑان کی طرف چڑھنا شروع ہوتا ہے، فوراً ایک گروہ اس ملک کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور سازشی عناصر پہ۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ فتنہ خوارج ہے، داخلی ہے یا خارجی ہے، ہمیں تو اس سے کوئی اب لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ دیوبندی ہے، نہ وہابی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل تشیع ہے، اس کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہوتا۔ وہ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہوتا، اس کا اسلام سے تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اتنے سال بیت گئے ہمیں، حال ہی میں پچھلے ادوار میں ہمارے اس ملک میں آپریشن ہوا، ڈائیلاگ کی بات کی گئی اور بڑے افہام و تفہیم کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا ادھورا، اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا۔
اب یہ جو فتنے کھڑے ہو گئے ہر طرف ملک میں اندر، جو آپ کے مدارس کو، مساجد کو، شادی بیاہ کے ہالوں کو، اسکولوں کو، کالجز کو، بازاروں کو، ریسٹورنٹس، ہوٹل، ڈھابے ہوں، ہر جگہ، ٹرک سٹاپ، بس سٹاپ، ریڑی والے کے پاس، ہر جگہ پہ یہ دھماکے اور خودکش دھماکہ، اس کے خلاف تو علماء نے بہت پہلے اس کے اوپر فتویٰ بھی جاری کیا، مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی، اور دیگر بزرگ اور اکابر جتنے بھی موجود ہیں۔ اب اس کے روک تھام کے لیے تو کوئی ایک ہی حل ہے اس کا، کہ جو آپریشن آپ کر رہے ہیں، آپریشن کے اندر کوئی، یعنی اس میں کوئی دائرہ کار نہ بنایا جائے۔ میرا جہاں تک میری رائے ذاتی وہ یہ ہے کہ آپریشن جو ہے بھرپور طریقے سے ون فار آل، ڈن اینڈ ڈسٹڈ والا آپریشن ہونا چاہیے، کراچی سے لے کے آل دا وے سب جگہ پہ۔ یہ دہشت گرد جو ہے نا اس ملک کے اندر، اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، اس کو کمزور کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں، جبکہ حال ہی میں ہم نے 30 سال پرانا اپنا 40 سال پرانا کھویا مقام جو ہے ہم نے حاصل کیا برابر میں انڈیا سے جنگ جیت کر، اور دوسرے ممالک کو بھی دنیا بھر کے اندر یہ پیغام گیا پاکستان ایک مضبوط نیوکلر سیف ریاست ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم سے اور آرمی چیف سے میں خود ذاتی طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام کی اپیل ہے آپ سے کہ خدارہ اس آپریشن کو تیز کریں اور اس ملک کو اس دہشت گردی کے فتنے سے پاک کریں، اس لیے کیونکہ جب آپ اچھا مولانا، آپ آپریشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہے اور پارٹی جو ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نہ صرف مخالفت کر رہی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں جی آپریشن جو ہے یہ بدماشی ہے اور ہم سے پوچھ کے آپریشن ہونا چاہیے۔ دہشت گردوں کے خلاف ایک بھرپور آپریشن تبھی ہوگا جب تمام صوبائی حکومتیں، تمام سیاسی جماعتیں، تمام جو ہے مذہبی جماعتیں یکسو ہوں گی۔ جی بالکل، میں ہی سمجھتا ہوں انہوں نے کل بھی جو بیان دیا ہے اپنی کراچی کے اندر، بڑا افسوسناک بیان ہے اور بڑا غیر سنجیدہ بیان ہے۔ ایک اتنے بڑے منصب پہ غیر سنجیدہ آدمی کو بٹھا دیا گیا ہے اور انتہائی افسوسناک ہے۔ ان سے یہ بھی کہا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو نہیں چاہتے، ہم سے اجازت پہلے لی جائے۔ بتائیں اب آپ کہ ایک سب سے بڑا صوبہ جو متاثر ہے اس دہشت گردی کے اندر، جس میں عام انسان کی جان و مال کے تحفظ نہ فراہم کیا جا رہا ہو، جس میں کوئی نظام ایسا نہ ہو سیکیورٹی کا، وہاں اگر آپریشن دہشت گردی پھیل رہی ہے، فتنہ وہاں پہ موجود ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کی آپریشن کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم سے اجازت لو۔ اب یہ بتائیں، ان کے لیڈر کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی یہی تاثر پیش کرتے تھے کہ ان سے بات کرو، ان سے بات کرو۔ یہ سارا جو گند اور غلاظت ہے یہ انہی کے دور کا لایا ہوا ہے، انہی کے پسندیدہ چیفز اور ان کے پسندیدہ نائب اور ان کے نائب، ان سب کا لایا ہوا یہ فتنہ ہے، جس کے اوپر وہ بڑی تسلی سے لوگوں کو بریفنگ دیتے تھے پارلیمنٹ میں کہ ان کو واپس لایا جائے، ان کو انسٹال کیا جائے۔ اب انسٹال کرنے کے بعد اس قوم خمیازہ بھگت رہی ہے۔ لہٰذا میرے سب سے پہلی ڈیمانڈ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے اور فیلڈ مارشل صاحب سے کہ قومی سطح پہ تمام سیاسی جماعتوں کی ایک فوری طور پہ کانفرنس بلائی جائے اور جس میں پورے پاکستان میں اس فتنے کے خلاف آپریشن کیا جائے۔